نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقال الحق سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر لائق التکریم سامعین مکرم اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، اور وہی اکیلی ذات قادر مطلق ہے، مالک الملک، جس انسان کو چاہے عظمت دے دے، جس چیز کو چاہے عظمت دے دے، جس جگہ کو چاہے عظمت دے دے، اور جس وقت کو عظمتوں سے نواز دے، کوئی اسے پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ عز و جلال نے سب سے بڑی عظمت انبیاء کو عطا کی، 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ یہ چریدہ ہستیاں، یہ نفوس قدسیہ پوری کائنات سے اعلیٰ اور عرفہ ہستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کے ساتھ ساتھ ان کے حواری اور صحابہ کو عظمت دی، ایسی عظمت کہ جو قیامت تک آنے والی انسانیت کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں من جاء بالحسن فلہ عشر امثالها۔ انسان جب نیکی ایک کرتا ہے، مالک الملک کی رحمت کتنی بڑی ہے، وہ ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ اخلاص زیادہ ہو 70 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، اس سے زیادہ اخلاص ہو اللہ 700 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ اخلاص ہو الى اضعاف کثیرہ، اللہ اس طرح اس اجر کو بڑھا دیتے ہیں، انلیمیٹڈ اجر، کہ اللہ نے اس کی تعداد کو متعین ہی نہیں کیا۔ کیسے اللہ پھر اس کی جزا دیں گے؟ اللہ اپنی شان اور عظمت کے مطابق قیامت کو اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ جتنی وہ ذات بڑی ہے اس کا اتنا انعام بھی بڑا ہے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ
کہا کرتے تھے کہ اجر اس کے بڑھنے کے بنیادی طور پہ 4 سبب ہیں۔ اجر کیسے بڑھتا ہے؟ نیکی ہر انسان کرتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں نیکی ہو رہی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی کر رہا ہوتا ہے، اور نیکی کے کام بھی مختلف ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کون سے 4 اسباب ہیں جن کی بدولت نیکی اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا؟ اس میں سب سے پہلا سبب جو صحابہ کی نیکی ہے نا، عمل کرنے والے کچھ ایسے ہیں جن کی نیکی جیسی دنیا میں کوئی انسان نیکی کر نہیں سکتا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ جلال کے پیغمبر کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا، جو وحی کے پہلے مخاطب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں لَمَوْتُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرٌ من الدنيا وما فيها وفي رواية أخرى ولو عمر عمر نوح۔ ایک گھڑی جو کسی بھی صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے، اس ایک گھڑی کا اجر، ثواب اور اس کی عظمت اگر کوئی شخص عمر نوح بھی دیا جائے، 950 سال اس طرح دین کی دعوت دی سیدنا نوح علیہ السلام نے، اگر اتنی بھی زندگی دے دیا جائے، اور اگر خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا میں عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، علماء بھی ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، نیکیاں کرنے والے بھی ہیں، اگر یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کے سامنے پیش کر دی جائے تو ایک گھڑی جو صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے، اس کی نیکی اور اجر و ثواب اور عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ امتیاز صحابہ 1,44,000 صحابہ تھے حجۃ الوداع میں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس وقت دنیا جہان کے نیک ترین انسان 1,44 ارب بھی ہو جائے تو کسی صحابی کی ایک گھڑی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عمل کرنے والا ہو، قرآن سیکھا، قرآن سمجھا اور پھر اس قرآن کو اپنی زندگی میں اتار لیا۔ یہ ایسی ہستی ہے، اس جیسا بھی کسی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ قیامت کا دن ہوگا، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، پہلے تو لوگوں کی حالت ہوگی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح لوگ پڑے ہوئے ہیں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ اس طرح متوالوں کی طرح گر رہے ہوں گے جیسے نشہ کیا ہوا ہے لیکن نشہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، لیکن ایک وقت آئے گا، حکم ہوگا کہ سارے صفوں میں ہو جائے، انبیاء کی صف، فرشتوں کی صفیں، اہل قرآن کی صف، نیک لوگوں کی صفیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں چوروں کی صفیں بھی ہوں گی، مجرموں کی صفیں بھی ہوں گی۔ اس وقت ایک فیصلہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے 120 صفیں جنت میں جائیں گی، جن میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں پچھلے تمام جو انبیاء آئے ان کی امتوں کی صفیں ہوں گی۔ اس وقت فیصلہ کیا ہوگا؟ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة،
اے قاری قرآن، اے قرآن سے سچی محبت کرنے والے، سمجھنے والے، پڑھنے والے اور عمل کرنے والے، آج تمہیں ان خاکی صفوں میں کھڑا نہیں ہونا، نکلو، آج ان خاکی صفوں کو چھوڑ دو۔ آج پوری کائنات کے سامنے تیری عظمت میں دکھانا چاہتا ہوں، تمہیں اس صف میں کھڑا ہونا ہے جس صف میں جبریل امین کھڑے، کسی اور کو نصیب نہیں۔ تیسری وہ شخصیت جس جیسا عظمت کا پہلو اللہ کسی کو عطا نہیں کرتے، جو دین سکھانے والا ہے اور دین بتانے والا ہے، داعی ہے، مبلغ ہے، مربی ہے، معلم ہے، مدرس ہے۔ یہ کیسی عظمت ہے؟ میرے اگر کوئی 200 ساتھی ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں دعا کرنا، 200 میں سے 100 کو یاد رہتا ہے، 100 دعا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے جن کے 1000 ساتھی ہوں گے؟ وہ 1000 ساتھیوں سے کہتے ہیں دعا کرنا، 800 ساتھی ان کی دعا کرتے ہوں گے۔ کیسی ہستی ہے یہ جو میرے رب کو پسند آ گئی، جو دین کے لیے نکلتا ہے، لوگوں کو خیر کی بات سمجھاتا ہے، بتاتا ہے۔ وہاں صحیح بخاری سے لے کر پہلے قرآن، پھر صحیح بخاری سے لے کے جملہ کتب حدیث آپ ایک ایک ورقہ کر کے آپ ورق گردانی کیجئے، آپ کو عظمت اور معنی کے اعتبار سے اس جیسی کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها، وفي رواية أخرى وحتى نينان البحر ليصلون على معلم الناس الخير۔ سب سے پہلے تو اللہ ذوالجلال اپنی رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں، پھر ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق، کتنی کھربوں کی تعداد میں نے کھربوں کی تعداد کیوں بول دیا؟ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ ٹریلین فرشتے اور زمین کے میں بسنے والی 22,000 مخلوقات، یہ صرف مخلوق بری نہیں، بحری مخلوق بھی، سمندری مخلوق بھی، سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں، ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے، اور زمین میں بسنے والی یہ ساری مخلوقات، یہ 14 کے 14 طبق اللہ ذوالجلال نے اس بات کے پابند بنا دیے ہیں۔ تم نے دعا کرنی ہے برکت کی، بخشش کی، مغفرت کی، تو اس ہستی کے لیے ہر وقت دعا کرنی ہے۔ علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، خیر کی تربیت دیتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے، اور لوگوں کی اس کے مطابق جو ہے اعمال کو درست کرتا ہے۔ اس ایک بات میں اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور وہ بھی آپ کے مشورے کے بعد۔ داعیان حق جو ہوتے ہیں، جو عالمین نبوت ہوتے ہیں، جو انبیاء کے ورثاء ہوتے ہیں، جن کے لیے کھربوں فرشتے اور ساری مخلوق دعائیں کر رہی ہو، اگر کوئی 10 لوگ ان کو گالی دے دے، مقابلہ ہے؟ پھر ان کو قبیلہ خاطر ہونا چاہیے بھی۔ اگر کوئی 10 گانے ایسے نکل کے آئے ہیں قوم میں جو آپ کو گالی دے رہے ہیں، تو آپ کو کھربوں فرشتے دعائیں دے رہے ہیں۔ آپ اپنے نظام کے مطابق ووٹنگ بھی کروائیں گے، پھر بھی جیت جائیں گے، لیکن یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ جس کے عمل کو قبول کرتے ہیں، عمل کی قبولیت کے درجے ہیں 3۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان سے کام کرتا ہے تو اس کام کی وجہ سے جو عذاب آنا ہوتا ہے وہ عذاب نہیں ملتا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عذاب بھی نہیں ملتا، فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ قبولیت کا یہ ہے، بندہ زمین پہ کام کرتا ہے، اللہ تعریفیں اس کی آسمانوں میں کرتے ہیں۔ اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے گالیاں سن کے بھی مسکرانے کو عادت بنائی۔
اگر کچھ عظمت چاہیے تو پھر محمد کریم میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ تو انہوں نے تو پتھر بھی کھائے اور انہوں نے تو گالیاں بھی کھائی، لیکن اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس لیے میں تیسرا شخص کو بتانے لگا ہوں جس جیسا عمل کسی اور کا نہیں ہو۔ آپ جانتے ہیں اگر دنیا میں شہید کوئی ہو جائے تو پہلے قطرے پر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے قرض کو معاف نہیں ہوتی۔ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کیا جائے گا، اس کو جنت میں جو گھر ملنے والا ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے، وہ اپنے کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا، بلکہ روایت میں بتاتی ہے قیامت کی ہولناکیوں میں پرسکون رہے گا۔ کتنی بڑی عظمت۔ لیکن فرمایا ان من ورائکم زمان صبر، لوگوں میں ایسا وقت آنے والا ہے جہاں صبر کرنا پڑے گا۔ للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، ایسے صبر کے زمانے میں جو دین پہ ڈٹ گیا، توحید پہ کاربند ہے، نماز کا پابند ہے، وہ ارکان اسلام کیا، وہ والدین کی خدمت کیا، وہ حسن اخلاق کیا، وہ بڑے کا احترام اور چھوٹے پہ شفقت کیا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کے رویے کیا، فساد اور فتنے سے دور رہنا کیا، ہر قسم کی نیکی پہ جم جاتا ہے۔ حدیث کہتی ہے یہاں ایک شہید کا اتنا اجر ہے، جو شہید ہو جاتا ہے جان کی بازی لگا دیتا ہے، یہاں زندہ انسان کو جو دین پہ ڈٹ جاتا ہے 50 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے سوال کر دیا اجر 50 شہیدا منا و منکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجر شہید منا او منہم، اللہ کے رسول ہم میں سے 50 لوگ یا اس دور کے 50 لوگ شہید ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے 50 لوگ اگر شہید ہو جائیں تو جتنا اجر انہیں ملے گا اس کے برابر اس دور میں صبر کرنے والا، دین پہ ڈٹ جانے والے اکیلے کو اتنا اجر اللہ عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی کا بھی تذکرہ کیا ہے جس جیسا کسی کا عمل نہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں جمعے کا ادب بھی بتا دوں، پسند کریں گے بتا دوں، ناراض نہیں ہوگا۔ جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، جب خطبہ ہو رہا ہو تو پھر چلتے پھرتے نہیں، جب خطبہ ہو رہا ہو تو کسی کو اتنا کہہ دینا ان سے چپ ہو جاؤ تو یہ بھی لغو بات ہے۔ یہ خطبے کے آداب میں سے ہے، جب خطبہ ہو رہا تو خود ہوا اس طرح اپنے گھٹنے کو پکڑ کے بیٹھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کا تذکرہ کیا اس جیسا بھی کسی کا عمل نہیں ہے۔ کون سا؟ ساری زندگی سجدے کرنے والا انسان ہے، حساب تو دینا پڑے گا، کیا جی حساب تو وہ کیسا خوش نصیب ہے جو دنیا سے آنکھیں بند کرتا ہے، قبر میں بھی جائے گا، حشر میں بھی آئے گا، پرسرات بھی ہوگی، اعمال بھی پیش کیے جائیں گے، اس سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن اس انسان کو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے میرے بندے یہ جنت کا دروازہ کھلا ہے اور تیرا حساب و کتاب کھولی ہے، چپ کر کے جنت چلے، بغیر حساب کے جنت جانے والے اس امت کے 70,000 لوگ ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے مع کل واحد 70,000، ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید، تو 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں تو 4 ارب 90 کروڑ لوگ ایک ہی دروازے سے ایک ہی مرتبہ آخذا بعضهم بعضا ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے داخل ہوں گے، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، اور ان کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، جنت کے ایک ہی دروازے سے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک بات تو بتائیے، اگر 4 ارب لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں جس دروازے سے گزرے وہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟
یہ جنت کا ایک دروازہ، تو میرے رب کی جنت اتنی بڑی ہوگی، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جہنم تو بھر جائے گی، جنت پھر بھی خالی رہے گی۔ ثم ينشئ اللہ خلقا آخر، اللہ پھر وہاں بھی کچھ نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے جس کو جنت میں بسائیں گے۔ اور اس لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے، جب کسی نے سوال کیا کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی اور اگر کوئی نیک عورت چلے گی جنت میں، اس کا خامد جنت میں، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اکیلی رہے گی؟ کہا نہیں، ثم ينشئ اللہ خلقا آخر، اللہ جنت میں نئی مخلوق پیدا کریں گے، اللہ ان کے لیے جنتی مخلوق کا بندوبست کرے گا۔ تو پہلا سبب یہ ہے کہ ہر ایک عمل ایک جیسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ جو صحابہ کا عمل ہے، جو داعی کا عمل ہے، جو صاحب قرآن کا عمل ہے، جو اللہ پہ توکل کرنے والے کا عمل ہے، جو دین پہ ڈٹ جانے والے کا عمل ہے، اس کی مثال کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا۔ اور بغیر حساب جنت جانے کے 4 اصول ہیں۔ اللہ پہ توکل کر لو، کسی بنگالی باوے، کسی جادوگر کاہن کے سامنے، پامس کے سامنے اپنے ہاتھوں کی لائنیں نہ دکھاؤ کہ دیکھو ذرا میری قسمت میں کیا ہے۔ بعض بیٹھے ہوتے ہیں وہ فٹ پاتھ پہ، اور میں تو حیران ہوں کہ نہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں کمانے کے لیے۔ حیران ہوں جس نے ماسٹر کیا ہوتا ہے، MSc کی ہوتی ہے، اور جا کے ہاتھ سامنے پھیلاتے ہیں۔ تیری یہ قسمت اگر بتا سکتا ہوتا تو خود فٹ پاتھ پہ جا کے کھاتے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی ہے۔ 2 پہلے ان کی بیویاں تھی، وہ آگے آگے سامنے کرتا ہے شادی نہیں ہو رہی، ذرا بتائیے گا کچھ چانس زندگی میں ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کہتا نہیں، ابھی 6 مہینے تک شادی نہیں ہوگی۔ اس نے ایک لگائی، اس نے کہا پہلے 2 گھر میں سے سنبھالے نہیں جا رہے، کہتے کہ 6 مہینے ہوگی، کبھی انتظار کرنا پڑے گا۔ اور کچھ سکھانے کے لیے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ گیا کہتا جی ذرا اللہ دیکھ کے مجھے بتائیے کہ میں آپ کو تھپڑ ماروں گا کہ نہیں۔ بندے کو سمجھ آ گئی، میں نے کہہ دیا نا کہ مارو گے تو پھر تو مارنا ہی مارنا، میں نے اگر کہہ دیا نہیں مارو گے اس نے پھر بھی مارنا، کہتے جی معاف کر دے گا، ہمارے تو پیٹ کا مسئلہ ہے۔ جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں قرآن کے منکر ہو جاتے ہیں۔ من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، ایسے بندے کے پاس جائے لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، صرف پوچھ لے 40 دن تک عبادات قبول نہیں ہوتی، تصدیق کر دے کہ آپ نے سچ کہا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب ایسے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، فال نہیں نکالتا، گھر سے باہر نکلے تو بلی آگے سے گزر گئی، بس آج لگتا ہے دن اچھا نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتا دن اچھا نہیں ہے؟ بس جی کالی بلی گزر گئی تھی، اچھا جتنی کالی بلیاں ان کو سفید پینٹ کر دیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جو بلی سے ڈرنے والی قوم ہے وہ کیسے دنیا میں کوئی طاقت دکھا سکتی ہے؟ ان کے عقائد کا آپ کیسے جو ہے وہ کلچرنگ کر سکتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ان کو کب تک باقی رکھے گا، ان کے نظریات کیسے ہیں؟ اور تیسری نشانی، وہ اپنے جسم کے لوہے اور پتھر کو گرم کر کے دم نہیں لگواتے بطور علاج، پہلے تھا آج بھی ہے لیکن اس سے گریز کرتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ ان اعمال کو سمجھ کے ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی توکل کرنے والے۔ دوسرا سبب، اس سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض جگہ ایسی ہیں اس جیسی جگہ اور دنیا میں ہے ہی کوئی۔ قباء چلے جائے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھے، عمرے کا ثواب ہے۔ آپ گجرانوالہ میں 200 رکعتیں بھی پڑھ لیں، عمرے کا ثواب ہوگا۔ یہ مسجد قباء کا مقام۔ بیت المقدس میں جائیں، ایک نماز پڑھتے ہیں تو 500 نمازوں سے افضل نماز ہوگی۔ آپ یہاں 400 نمازیں بھی پڑھ لیں اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور جو ہی قدم باہر رکھیں مسجد بیت المقدس سے کہ یوم ولدت امہ، ایسے ہو جائیں گے جیسے مسجد سے باہر نہیں آئے، آج دنیا میں آئے ہو ماں نے ابھی جانا ہے۔ اس سے بیت المقدس کا مقام۔ کوئی مسجد نبی میں چلا جائے، وہاں کو 2 رکعتیں پڑھ لے، ایک نماز 1000 نماز سے افضل ہے۔
یہاں آپ 1000 نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں ایک نماز اس 1000 نماز سے افضل ہے۔ یہ مقام صرف مصر نبی کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے ازدحام اور بھیڑ بڑی ہے، وہ کیا مکے جانا ہے، تو آپ ہی کرنا ہے، تو یہاں ایک بنا کے مکان کر لیتے ہیں جیسے لوگ بنائے بیٹھے دنیا میں۔ 65 سال اگر آپ کی عمر ہے، بلا شبہ 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے، 55 سال آپ نمازیں پڑھیں پاکستان میں، آپ ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں پڑھیں، کوئی نہ دیکھتا ہو، بڑا بہترین کمرہ ہو، آپ 55 سال نماز پڑھتے ہیں ایسی مساجد میں، کوئی بھی نماز آپ نے تکبیر اولیٰ سے چھوڑی نہیں ہے۔ 55 سال کی نمازیں ایک طرف، بیت اللہ میں ایک نماز اس 55 سال کی نمازوں سے افضل ہے۔ یہ اسی جگہ کا مقام ہے، کسی اور جگہ کو نصیب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے کچھ اعمال رکھے ہیں، اس جیسا عمل کوئی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کلمہ آپ نے سنا ہوگا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ 3 لفظ زبان پہ لے آؤ، ظالم کے ظلم سے بچ جاؤ گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت واجب ہو جائے گی، اللہ کے رسول سفارشی بن جائیں گے، اور اللہ جنت میں نعمتیں دیتے جائیں گے جب تک آپ بول کے نہیں کہیں گے رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، بس اس وقت تک اللہ نعمتیں دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، گنتی کے 3 سیکنڈ میں ادا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے لوگ ذکر چھوڑ کے سیر کو نکل جاتے ہیں، چلتے چلتے اگر آپ یہ 100 مرتبہ پڑھیں تو زندگی اگر آپ کی گناہوں میں اٹی ہوئی ہے، کفرت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہیں، 24 گھنٹے موجیں ٹکراتی ہیں، جھاگ بنتی ہے، 24 گھنٹے گناہوں کی زندگی ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لی جائے تو اللہ جلال سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ چوتھا سبب کچھ وقت اللہ نے رکھے ہیں، اس وقت میں دھوتی زیادہ ہوتی ہے۔ تاجروں کا بھی کچھ وقت ہے جہاں ان کے کاروبار پیک پہ ہوتا ہے، بعض ایسے مہینے ہوتے ہیں کہتے ہیں آج کل کاروبار آف ہی جا رہا ہے، اور کبھی کہتے ہیں بس یہ مشغولیت بڑی ہے آج کل کاروبار کے دن ہے۔ اللہ نے ایمانی تجارت کو بڑھانے کے لیے بھی کچھ ایام رکھے ہیں، ان ایام میں سے وہ موسم جو رمضان میں گزرا، 83 سال 4 مہینے، اٹ مینز کہ 93 سال 4 مہینے کسی کی عمر ہو، اور 83 سال 4 مہینے اس نے عبادت کی ہو، یہ ایک طرف، اور لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت ان 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، خیر من 1000 شہر۔ مقام صرف لیلۃ القدر کا ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، 4 رکعتیں آپ نے فرض پڑھے، 2 رکعتیں آپ نے سنتے پڑھی، آپ 4 رکعتیں عشاء کے فوراً بعد اسی طرح پڑھ لیں، سلام نہ پھر جیسے فرض پڑھے ہیں۔ یہ 4 رکعتوں کی فضیلت اتنی ہے جیسے آپ نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ وقت ہے جس کی وجہ سے اجر بڑھ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا، اس میں ایک اور بات بھی پیش کی گئی جو ابھی کل سے ایام شروع ہونے والے ہیں، والفجر ولیال عشر۔ اللہ عز و جلال نے ان 10 دنوں کی بھی عظمت کی قسم اٹھائی۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، كان السلف يعظمون 3 عشرات، سلف صالحین 3 عشروں کی عظمت سمجھتے تھے۔ العشر الاول من المحرم، والعشر الاول من ذی الحجہ، والعشر الاواخر من رمضان۔ 10 دن محرم کے پہلے،
10 दिन ज़ुल्हिज्जा के पहले और 10 दिन रमज़ान के आखिरी जो हैं, ये 3 अशरों की सलफ सालिहीन बड़ी अज़मत समझते थे। अज़मत क्यों ना समझें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी ज़ुबान अतहर से फरमाया था, अफ़ज़लु अय्यामि दुनिया अय्यामुल अशर, साल के जितने अय्याम हैं सबसे अफजल तरीन दिन जो है वो ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन। कैसे वो 10 दिन हैं? अज़मतों वाले अल्लाह ने कसम उठाई है, वल फज्र व लयालिन अश्र, और लयालिन अश्र से मुराद क्या है? अल मुराद बिहा अश्र ज़ुल्हिज्जा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इससे मुराद ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन। क्यों इनकी अज़मत है? इसकी अज़मत पे अल्लाह ने कसम उठाई, इसकी अज़मत अल्लाह के रसूल ने बयान की। इसकी अज़मत ये है, वयज़कुरु इस्मल्लाहि फी अय्यामिन मअलूमात, इन 10 दिनों में खुसूसी अल्लाह के ज़िक्र का हुक्म है। ये वही 10 दिन है जिसमें इस्लाम के अहकामात मुकम्मल हुए, मैदान अरफात में थे और यौम अरफा का दिन था, 9 ज़ुल्हिज्जा थी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। दीन भी इन्हीं 10 दिनों में मुकम्मल हुआ। कैसी अज़मत है? यही वो 10 दिन थे जब मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम होने के लिए, अल्लाह के साथ हम कलाम होने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम गए थे। ववअदना मूसा 30 लैला व अतममनाहा बि'अश्र फतम्म मीक़ात रब्बिह 40 लैला। ये 10 दिन जो इजाफा किए थे ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन, ये अल्लाह ने मजीद हम कलामी का मौका मूसा को अता किया था। ज़ुल्क़िदा पूरा गुजारा और ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन भी साथ शामिल कर लिए। क्यों इनकी अज़मत है? मैदान अरफात में अल्लाह ज़ुल जलाल ने अपने बंदे आदम की सारी औलाद की रूहों को वहां बखेर दिया। वहां बखेर के ये मैदान अरफात में अरफा के दिन में ये फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। अल्लाह ने वादा लिया था अपनी रबूबियत का, तो इसी 10 दिनों में लिया था। और इसलिए इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, वल्लज़ी यज़हर أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. ان 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ ان 10 دنوں میں اللہ نے ساری باتوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ نماز سارا سال پڑھتے ہیں، اس میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ آپ روزہ رمضان میں رکھتے ہیں، یہاں سنت ہے کہ آپ پہلے 9 دن کے روزے رکھو۔ صدقہ آپ سارا سال کرتے ہیں، یہاں بھی صدقہ کیجیے۔ لیکن حج صرف ان ایام میں ہوتا ہے، بقیہ سال کے ایام میں حج نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو عظمت سے نوازا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اب ان 10 دنوں کی عظمت زیادہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت زیادہ ہے؟ بات تو بھی عظمت ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنوں کے اعتبار سے افضلیت ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی ہے، لیکن راتوں کے اعتبار سے سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر۔ اگر یہ عظمت ان 10 دنوں کو حاصل ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کم از کم 10 کام تو ضرور کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو دعا پڑھنی چاہیے، اور دعا تو مجھے امید ہے آپ کو یاد ہے؟ بولے کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا۔ اللہ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله۔ ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، والتوفیق لما تحب وترضى۔ اللہ اس چاند کو نکال رہے ہیں، اللہ یہ چاند، اس کا رب بھی اور میرے رب بھی اللہ تو ہے۔ اللہ یہ امن والا، ایمان والا، سلامتی والا اور اسلام کی عظمت والا چاند نکلے۔ والتوفیق لما تحب وترضى، اللہ اس مہینے میں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دینا جو اس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اور تیسری روایت میں آتے ہیں غیر ضالین ولا مضلین، اللہ اس پورے مہینے میں نہ ہم کسی کو گمراہ کریں نہ کوئی ہمیں گمراہ کرنے کی جرت کرے۔
یہ پیاری دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ آج نیا سال جب نکلتا ہے دنیا بیٹھی ہوتی ہے کب 12 بجے فائرنگ کریں، ایک اس امت کو بھول گیا۔ اس امت کو تو صرف اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ جب چاند نظر آئے تو اس کو دیکھ کے دعا کیا کرو۔ آج پتہ بھی نہیں ہوتا چاند کی تاریخ کیا ہے، اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل دیا ہوتا ہے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو پہلا کام دعا کیجیے تاکہ پورا مہینہ آپ کا اللہ کی رضا میں گزرے، سلامتی میں گزرے، امن و امان میں گزرے، اور اللہ آپ کو توفیق سے نوازے۔ دوسرا کام، اذا رأى احدكم هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، جب یہ چاند نکل آئے تو پھر اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو اس وقت تک نہیں کٹوانا چاہیے، خصوصاً وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے منع ہے۔ وَلَا يَمَسَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا، نہ وہ بالوں کو کٹوائیں، نہ ترچھوائیں، نہ اپنے ناخن کو کٹوائیں، خواہ وہ بال جو ہیں وہ سر کے ہوں یا جسم کے ہوں وہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ تیسرا کام جو ان 10 دنوں میں کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں جو عمل ہے اتنا محبوب عمل اللہ کے ہاں کوئی اور ہے ہی کوئی نہیں، اور دوسری روایت میں ہے ولا افضل، اس جیسا افضل عمل ہے ہی کوئی نہیں، ولا ازکا، تیسری روایت میں اس طرح پاکیزہ عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ عمل کون سا کرنا ہے؟ جب یہ دن آ جائیں فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، تکبیر پڑھا کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے ما اہل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشر، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اسے بشارت دی جاتی ہے۔ صحابی نے پوچھا بشارت کس بات کی؟ بالجنت، جنت کی بشارت؟ قال نعم، ہاں اس کو جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق یہ ہے کہ جو ہی چاند نظر آ جائے تو آپ تکبیریں شروع کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی طریقہ تھا۔ وكان ابو هريرة وجابر رضی اللہ عنہ يخرجان الى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما۔ ابو ہریرہ تو کہاں بھی یہ کرتے تھے، بازار میں لوگ تو خرید و فروخت کرنے جاتے ہیں اور یہ 2 صحابہ سے بازار میں اس لیے جاتے ہیں اونچی اونچی تکبیریں کہیں گے، ان کو سن کے بازار والے بھی اونچی تکبیریں کہیں گے۔ وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يكبر بمنى، منى میں بھی عبداللہ بن عمر تکبیریں کہتے، وخلف الصلوات، نمازوں کے بعد بھی تکبیریں کہتے، وعلى فراشی، چارپے پہ بیٹھے تکبیریں کہتے، وفی فسطاطی، اپنے خیمے میں بیٹھے تکبیریں کہتے، وفی ممشاہ، راستے میں چل رہے ہیں تو تکبیریں کہہ رہے ہیں۔ یہ تکبیر مطلق ہے کہ آپ کو جب بھی موقع ملے آپ تکبیریں کہیں۔ اور تکبیر مقید یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی شام تک جو ہے آپ ہر نماز کے بعد تکبیریں کریں۔ تو تیسرا کام جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اس انداز سے اس انداز سے جو آسان لگے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جو آسان لگے ان ایام میں تکبیریں کریں۔ چوتھا کام جو کرنا ہے 10 دنوں کے اندر پہلے 9 دن کا روزے کا اہتمام کیا جائے۔ كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے 3 دن جس کو ایام 20 کہتے ہیں، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھا
کرتے تھے. اور آخری سال آپ نے فرمایا تھا کہ عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. کیوں 9 کا روزہ رکھوں گا؟ میں یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں. تو 9 روزوں کا اہتمام کیجیے، اور خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ. یہ یوم عرفہ بھی انہی 10 دنوں میں اس کی عظمت کے لیے بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. سئل عن صوم یوم عرفہ، آپ سے یوم عرفہ کے بارے میں پوچھا گیا اس کا روزہ، تو آپ نے فرمایا یکفر السنتین الماضیہ والباقیہ، 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جو میدان عرفات میں چلا جاتا ہے وہ تو روزہ نہیں رکھتا. جو میدان عرفات میں ہے، اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ہوتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں من اراد هؤلاء، میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو یہ کیسے آئے ہیں، اتونی شعثا غبرا، بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہیں، یہ کیوں آئے ہیں؟ ماذا اراد هؤلاء، یہ کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ تیری رحمت لینے آئے ہیں، تیری جہنم سے بچنے آئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان سب کو معاف کر. اللہ جتنے اس دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں کسی دن بھی جہنم سے آزاد نہیں کرتے. تو خصوصاً 9 ذی الحجہ کے روزے کا بھی اہتمام یہ خصوصاً ہونا چاہیے. اس طرح کے 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور بلا شبہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یومین، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. 2 دنوں کا روزہ یہ شریعت نے منع کرا دیا ہے. عید الفطر کا روزہ اور عید الاضحیٰ کا روزہ ہے، ان 2 دنوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ سنت یہ ہے كان لا يغلو حتى یفطر. اللہ کے رسول اس وقت تک یوم الفطر میں چھوٹی عید پڑھنے نہیں جاتے تھے جب تک کوئی چیز کھا نہیں لیتے تھے. كان لا يخرج حتى يأكل، کیا کھاتے تھے؟ کھجوریں استعمال کرتے. وہ يأكلهن بطعام. مجھے امید ہے کہ آپ نے چھوٹی عید میں ایسا کام کیا ہوگا، ساری کھجوریں کھا کے گئے ہوں گے. سنت ہے، یہ طریقے اپنایا کرو. سب سے پہلے ایک بندہ تیار ہو کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، یہ بھی سنت ہے. کھجوریں کھاتے جاؤ، عیدگاہ پہ جاؤ. ولا يخرج ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح، وفي رواية حتى يصلي. جب تک نماز نہ پڑھ لیتے، جب تک قربانی نہ کر لیتے تو عید الاضحیٰ کو آپ کچھ نہ کھایا کرتے. ہاں ہو سکتا ہے آپ کسی سے پوچھ سکتا ہے بیمار ہے بیچارہ، شوگر کا مریض ہے، وہ کیا کرے؟ شریعت جو ہے وہ حکم دیتی ہے، لیکن ایکسپشن کیس بھی ہوتے ہیں. بیمار کو اللہ نے رخصت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5واں کام جو سمجھایا ہے، آپ کثرت سے قرآن پڑھیں. لن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إنك لن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. کبھی بھی اللہ کی قربت نہیں آپ لے سکتے جتنی قربت آپ کو قرآن پڑھنے سے مل سکتی. قرآن کی تلاوت ان 10 دنوں میں قرآن مجید مکمل کرنے کی پلاننگ کیجیے. 10 دنوں میں قرآن مکمل کرنے کی پلاننگ کیجیے. حب اللہ علامت حب اللہ حب القرآن. سہل بن عبداللہ تسری کہا کرتے تھے اللہ سے سچی محبت اس کی جس کی قرآن سے محبت ہے. وعلامت حب القرآن حب رسول اللہ، اور سچی محبت قرآن کی اس کی جس کی اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے. وعلامت حب النبی حب السنہ، اور سچی محبت اللہ کے رسول کی اس کے ساتھ جو سنت سے محبت کرتا ہے، بدعات سے نفرت کرتا ہے. وعلامت حب السنہ وعلامت حب السنہ حب الآخرہ، اور سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ایک انسان آخرت سے محبت کرتا ہے. وعلامت حب الآخرہ بغض الدنیا، اور آخرت کی محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ دنیا سے نفرت کرتا ہے، دنیا کے سے لوگوں سے نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ وعلامت بغض الدنیا، اور دنیا سے نفرت کی دلیل یہ ہے کہ اس کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے میری آخرت کا سودا ٹھیک ہو. اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تو دعا پڑھنے کے بعد، تکبیرات پڑھنے کے بعد
اپنے ناخن بالوں کو کٹوانے سے رک جائیے، روزہ رکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، چھٹا کام۔ اللہ جلال کا ذکر کتنا بڑا، یہ بڑی نعمت ہے۔ صحابہ بیٹھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے صحابہ اللہ نبیکم بخیر اعمالکم، سب سے بہترین عمل، وازکاها عند ملککم، سب سے پاکیزہ عمل، وخیر من انفاق الذهب والفضة، سونا چاندی سارا تم اللہ کی راہ میں قربان کر دو، بس سے بھی بہتر، ومن ان تلقوا عدوکم فیضربوا اعناقکم فتضربوا اعناقهم، تم دشمنوں سے فٹ بھیڑ ہو جاؤ، وہ تمہیں مار دیں، شہید کر دیں، تم ان کو مار دو، اس سے بھی بہتر۔ اللہ کے رسول بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان ایام میں کثرت۔ ساتواں عمل نوافل پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ربیعہ بن کعب رات کو اپنے استاد کو وضو کروانے کے لیے پانی لانے تھے۔ جب وضو کروا رہے تھے تو استاد نے ایک سوال کیا، ہاں بھائی سل کوئی ہے خواہش میں دعا کروں اللہ پوری کر دوں؟ شاگرد بھی ہوں گے ایسے، آج کوئی استاد شاگرد سے پوچھے وہ لمبی لسٹ دے گا، لیکن یہاں شاگرد نے کیا کہا؟ اسألک موافقتک فی الجنہ۔ اللہ کے رسول یہ نسبت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، میں خادم ہوں، آپ مخدوم ہوں، اللہ جنت میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھے۔ فرمایا اب غیر ذلک کچھ اور؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں لگی، آپ کی صحبت میں لگی، اس سے بڑی کیا نعمت ہے، صرف اللہ کا دیدار ہی رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میرے صحابی پر کثرت سے نوافل پڑھنا، قیامت کو اسی طرح تم میرے ساتھ بیٹھے۔ آٹھواں کام، ان 10 دنوں میں کثرت سے صدقہ کیجیے۔ کبھی یہ کام بھی کر لیا کریں، جہاں 60,000 کی قربانی آپ نے کرنی ہے، وہاں کبھی یہ طریقہ بھی صحابہ کا زندہ کر لیا کریں، قربانی خرید کے اس گھر بھی بھجوا دیں جس کے پاس طاقت ہے۔ کبھی یہ حدیث پہ بھی عمل ہو جانا چاہیے، افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، اپنے ڈول سے پانی نکال کے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ صدقہ ہے۔ کبھی تو ہاتھ ڈالا کرو جیب میں، جو کچھ آئے چپ چپ کے دوسرے کی جیب میں ڈال دے، جو فقیر ہے مسکین ہے، کبھی تو اس بات کو زندہ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا بندہ صدقہ کرتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ صدقہ جو کر رہا ہے نا اس کا مال کبھی ختم نہ ہونے دینا، یہ صدقہ نہیں کرتا، اللہ سے دعا فرشتے کرتے ہیں یا اللہ فنا کرتے ہیں اس کا مال، اب پتہ نہیں کون سی دعا ہم چاہتے ہیں۔ اور اللہ ذو جلال نے یہ ایک راستہ دیا ہے، انفق علیک، میرے بندے تو خرچ کرنا میرے راستے میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ جیتے گا کون؟ مخلوق اور خالق کا جب مقابلہ لگے گا کون جیتے گا؟ اللہ جیتے گا۔ انسان کتنا خرچ کر سکتا ہے؟ صدقہ کریں گے، اللہ ذو جلال دعو مرضاکم بالصدقہ، آپ کی جسمانی بیماریوں کو دور کر دیں گے، صدقہ کریں گے روحانی بیماریوں کو دور کر دیں گے۔ ایک شخص کہتا ہے میرا دل بڑا پتھر ہے، نرم نہیں ہو رہا، آپ نے فرمایا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، یتیم جو ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، دل نرم ہو جائے گا۔ معاشرے کے بگاڑ ختم ہوں گے، صدقہ کریں گے۔ وہ صدقہ کرنے والے نے کیا، چور نے لے لیا، بدکار عورت نے لے لیا، امیر نے لے لیا، تینوں نے وہ صدقہ کا مال جب لیا، نیت اتنی خالص تھی، چور چوری چھوڑ گیا، بدکار عورت اپنی برائی چھوڑ گئی، امیر بخیل تھا وہ خرچ کرنا چھوڑ گیا۔ یہ صدقہ کریں گے، یہ گراؤنڈر میں مٹی کا بننے والا ہے جہاں پنکھے نہیں ہوں گے، اے سی نہیں ہوں گے قبر میں۔ ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو، قبر سے نکلو گے۔ ظل المؤمن یوم القیامت الصدقۃ، جب تک عرش کے سائے تلے نہیں جاؤ گے، عرش کے سائے تلے نہیں وہ جائے گا جو خفیہ صدقہ کرتا ہے۔ قبر سے نکل کے بھی اپنے صدقے کی چھتری کے نیچے نیچے اللہ کے عرش کے نیچے پہنچو گے، اور فیصلہ یہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ
جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اللہ ذو جلال اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں حتی تکون مثل الجبل اللہ اس کو پالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ آئے گا۔ اللہ یہ کہاں سے آیا؟ میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی۔ اللہ فرمائیں گے تیرے کھجور جتنے صدقے کو پالتے پالتے میں نے اتنا کر دیا۔ اللہ یہ آج عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔